بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیر کہن کیا ہے انبار خس و خاشاک، مشکل ہے گزر اس میں بے نالۂ آتشناک۔ بال جبریل سے غزل ہے نمبر 38۔ تو بہت ہی اچھی غزل ہے یہ، اور مشکل ہے تھوڑی سی، سو ٹرائی، اور انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا وہ پھر اس میں میرا ساتھ دیں گے۔ جو کمی رہ گئی وہ آپ لوگ پوری کریں گے، اور اس طرح سے ہم انڈرسٹینڈنگ جو ہے اپنی وہ اس کو پرفیکٹ کرتے جائیں گے۔ سو یہ دیر کہن کیا ہے؟ دیر کہن بیسیکلی بہت کائنات آپ کہہ لیں سمپل۔ تو یہ کائنات جو ہے وہ اقبال کہہ رہے ہیں انبار خس و خاشاک۔ سو سمپل ورڈز یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دیر کہن مطلب ایک پریمیٹیو فارم ہے، یہ جو مادے کی بنی ہوئی کائنات ہے نا، جو ہمیں نظر آ رہی ہے رنگ و بو کی، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں ایٹ سم پوائنٹ۔ ساری ہم نے نہیں پڑھی، بٹ ایونچولی انسان پڑھتے جائیں گے اس کو۔ تو یہ بیسیکلی انبار خس و خاشاک، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں، ان سے مل کے یہ بنی ہوئی ہے ساری۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بڑے مسئلے ہیں، یہ ایک ایز اے سیٹ کی تھوڑی کمپلیکس ہے یہ والی جو ہے۔ اس میں بہت زبردست آرگنائزیشن ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ نیچے والا آسمان جو ہے وہ کتنے زبردست، وہ اس میں ستارے ہیں اور سب کچھ ہے۔ تو اس کائنات کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ مائنڈ بلوئنگ ہے، اگر ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کتنی آرگنائزڈ ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے لیے نا، مطلب چونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو ایوالو ہی نہیں ہوا، ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں، تو ہمارے لیے ہر جگہ ایسے نا وہ بمپ انٹو تھنگس۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو کائنات ہے نا، اس میں آپ گریوٹی آپ کو سمجھنی چاہیے۔ گریوٹی ایک فورس ہے جس کو ہم اس کی جو ٹرو نیچر ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اس کو سمجھ پائے ہیں، یا میں اس کو سمجھ پایا ہوں، یا آئی تھنک ایسا ہی ہے۔ اور لیکن وہ یہ کہ ہر آبجیکٹ جو ہے نا وہ بڑے والا، دوسرا آبجیکٹ جو ہے وہ اس کے قریب اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، یہ ٹائم بھی ایکچولی پارٹ ہے اس کا، ٹائم بھی اس کے اندر اس کے اندر کرو ہو جاتا ہے۔ سو ہر چیز جو ہے نا وہ یہ ایک فورس ہے، اور اس کا اوریجن جو ہے وہ ان نون ہے، آئی وڈ سے۔ تو مطلب آپ کو ہر وقت آپ کسی سے اٹریکٹڈ ہوں گے، سو یو کین ناٹ اسکیپ دس۔ تو ان ادر ورڈز میں آپ یوں کہیں کہ مطلب یہ تو فزکس آ گئی، لیکن آپ یہ کہیں کہ جب ہم انسان ہوتے ہیں اور ہم سوسائٹی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی میری اوپینین یہ ہے، سو بیسیکلی میری اوپینین کیسے بنتی ہے، میں کیسے باتیں کرتا ہوں۔ میری اوپینین بنتی ہے جی، میں لوگوں سے انٹریکٹ کیا، میں نے بکس پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ٹی وی کے پروگرامز دیکھے، اس بندے کو سنا، اس بندے کو سنا۔ سو وہ جو میں باتیں کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی میں انفلوئنس ہوا ہوتا ہوں دوسروں سے، زیادہ تر یوں ہوتا ہے، زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ دوسروں سے آپ انفلوئنس۔ تو اس کائنات کے اندر جو ہے نا، ہم لوگ انفلوئنس ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، سو مشکل ہے گزر اس میں بے نالۂ آتشناک۔ سو اس میں آپ کو بے نالۂ آتشناک، سو بڑی محنت کرنی پڑے گی if you want to free yourself, if I want to free myself, کہ میں اس کائنات کے لاز، ٹھیک ہے میں اسی میں رہوں، رہنا تو میں نے اسی میں ہی ہے، میری زندگی اسی میں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے کنیکٹ کہیں اور ہونا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پھر اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو، ان ساری انفلوئنسز سے دور ہونے کے لیے، تو آئی تھنک اس میں کافی بات ہو سکتی ہے، بٹ آئی ہوپ کہ ہم لوگ اس کو وی کین انڈرسٹینڈ دس۔ نخچیر محبت کا قصہ نہیں طولانی، لطف خلش پیکاں آسودگی فتراک۔ سو یہ بیسیکلی اقبال کا وہ جو رومانٹسزم ہے، وہ کبھی کبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مجھے ایسا آئی وڈ سے کہ زیادہ سمجھ بھی نہیں آیا، بٹ سمپل یہ ہے کہ جب انسان ایک محبت میں پڑ جاتا ہے نا، اس چکر میں پڑ جاتا ہے جس میں یہ اقبال کا سفر ہے جو سارا، تو بیسیکلی یہ کہ پھر وہ نا اس میں بہت بڑی سٹوریز نہیں ہوتی، سمپل سی ایک بات ہوتی ہے، وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، دین دے لیو لائف اکارڈنگلی، لیو دیئر لائف اکارڈنگلی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر ان کو میں نے ایک اور جگہ بات کی ہوئی ہے کہ یہ عشق جو ہے نا یہ والا، تو اس میں وہ بیسیکلی یوں ہے کہ آپ کے پاؤں میں ایک کیل چبھ گئی ہے، آپ کی جوتی کے اندر ایک کیل ہے، اینڈ آپ جو ہے نا وہ اپنی ٹوز کے اوپر چلنا سیکھتے ہیں، اور بعض کا اب کبھی کبھی جب آپ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کام نہیں کر رہا ہوں، تو آپ پھر اپنا نیچے والی ایڑی دباتے ہیں تھوڑی کہ آپ کو پنچ ہو، سو دیٹ اگین آپ جاگ جائیں کہ میں نے سیدھا چلنا ہے۔ تو کچھ اس طرح کا مطلب ہو سکتا ہے اس کا۔
کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و ملت میں، سمجھے گا نہ تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمیں سمجھنا ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو ملت ہے نا، یہ ایک کانسیپٹ ہے. اس پہ بھی میں نے بڑی اس پہ سوچا ہے، آگے پیچھے پوچھا ہے جو لوگ جانتے ہیں. تو وہ مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ ہمارے مسئلے یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک مسلمان رنگ تھا، ہمارا کلر تھا، تو ہم نے اس کے اوپر ایک سنی رنگ، ایک شیعہ رنگ، ایک دیوبندی رنگ، ایک بریلوی رنگ، ایک I don't know کتنے سارے ہیں یہ، تو وہ سارے رنگ اوپر چڑھائے ہوئے ہیں. تو اب وہ رنگ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہماری پہچان وہ رنگ ہے. جس طرح ذات پات کی میں بات کرتا ہوں نا، تو ذات پات وہ ہے جو بیس ہے ہماری برائی کی. چونکہ اس میں ہم سیدھا اللہ کے اوپر بلیم لگا رہے ہیں کہ بھئی تو نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے، میں افضل ہوں، تو کمتر ہے. لیکن وہ جب انسان اس چکر میں سے نکلتا ہے نا، تو پھر ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں، پھر اس میں پھنسے ہوئے ہیں، سیکس میں پھنسے ہوئے ہیں. سمجھے گا نہ تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک. یہ جو رنگ ہے نا سارے، رنگ کہاں سے آئے ہیں یار؟ مطلب اللہ تعالیٰ مسلمان، میری دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے مسلمان بنا. سیدھا سا ایک رستہ ہے. تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہمیں ایک آخری نبی ہیں، وہ ساری بتایا. باقی لوگوں نے آ کے یہی بتایا، ہمیں جتنے پیغمبر آئے تھے ایک ہی اللہ کی ذات ہے، اور سارا وہ ایک ہی مذہب تھا. انہوں نے بھی آ کے یہی بتایا. اور یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان بن جاؤ، مسلمان ہمیں نام دیا. لیکن ہم آگے جو ہے نا کیوں ڈیوائیڈ ہوئے؟ کیوں ڈیوائیڈ ہوئے؟ اگر جو بھی رستہ کوئی اپناتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے. آئی ایم ناٹ دا ون ٹو جج somebody. میں کسی پہ بات کیوں لگاؤں کہ بھئی تو ہے. تو میں ایٹ لیسٹ یہ کروں گا، اپنے لیے میں اپنا رنگ اتاروں گا. میں جا کے منہ دھوؤں گا کہ یہ جو میرے رنگ مجھے سوسائٹی نے دیا نا، یہ میں اتار دوں، کیونکہ یہ دیٹ رنگ ڈز ناٹ بلانگ ٹو می. یقین مانے وی ہیو ٹو ڈو دس. اوکے، کوئی جو ہے نا وہ رہنا چاہتا ہے سنی شیعہ میں، کسی کو پوائنٹ نہیں کرنا کہ بھئی تو غلط، تو غلط، تو غلط. میں نہیں کروں گا. وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. چونکہ یہ اللہ کی اتھارٹی ہے. ان کے کام ہے. وہ جس کو بھی ایٹ دی اینڈ جب ہم مریں گے تو ہمیں بتا دیں گے بھئی تو صحیح تھا، تو رائٹ سائڈ والا تھا، یا تو لیفٹ سائڈ والا تھا، یا تو درمیان والا تھا. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں لیکن وہ منافق ہوتے ہیں. تو تین ہی کیٹیگریز ان پہ بننی ہے. تو اس لیے ہمیں رنگ اتارنا ہے یہ والا، خدا قسم. وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس. لیکن یہ تب تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم اس گندے نظام کے اوپر کھڑے رہیں گے، ذات پات والے نظام کے اوپر. ایک شرع مسلمانی، ایک جذب مسلمانی ہے. جذب مسلمانی سر فلک الافلاق. تو ایک ہے شرع مسلمانی، ٹھیک ہے، ایک شریعہ ہے، شریعت ہے، نالج ہے، نالج بیسڈ کیریکٹر. جس میں آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ بہت سب کچھ پڑھیں گے. ویل دیٹس گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک جذب مسلمانی ہے. ایک وہ چیز اندر سے آتی ہے کہ آپ کو کوئی ایک چیز سمجھ آ گئی نہ ہے، کوئی ایک چیز مذہب کی، تو اس کو آپ نے جذب کر لینا ہے. وہ ایسا جذب کرنا ہے کہ وہ آپ کے ایسے ہر عمل سے، ہر آپ کی سانس سے ویسے باہر نکلے کہ اس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. تو جذب مسلمانی اور ہے. اور جذب مسلمانی کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ مینی بکس. اگین یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ٹو اللہ تعالیٰ کی ذات. آپ کا اپنا کنیکشن ہونا چاہیے ہر انسان کا. باقی سارے انسان جو ہے نا وہ آپ کو نو بڈی کین ٹیک دس اتھارٹی کہ آئی کین ٹیک یو سم ویئر. ہر کوئی آپ کو صرف اور صرف بتا سکتا ہے اپنے ایکسپیرینسز کے لحاظ سے. آپ نے اپنی ذات میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے پوچھنا ہے کہ بھائی مجھے آنسرز چاہیے، مجھے صحیح رستہ چاہیے. اینڈ دین اور اتنا آپ نے انٹینشن ٹرو رکھنی ہے. اس میں جھوٹ نہیں نہ بول سکتے آپ. تو وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو ایک شرع مسلمانی، جذب مسلمانی. تو شرع مسلمانی اور ہے، اور اس چیز کو جذب کر لینا، اس کنیکشن کو قائم کر لینا. دین گیٹ ایوری تھنگ لائک ون بائی ون. کوئی زیادہ کام نہیں کرنے، کچھ چلے نہیں کاٹنے، کچھ بہت لمبے کام نہیں کرنے. میرا یہ ہے پوائنٹ کہ انسان جو کام آپ کر رہے ہیں نا زندگی میں، جو پروفیشن ہے آپ کا، اس پروفیشن کے اندر وہی کام کرتے ہوئے آپ ہر چیز اٹین کر سکتے ہیں جو کہ مسلمان کے لیے ڈیسٹن کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے. سو وائی ناٹ اپنے ٹائم کے اندر اپنی ذات جو میرے روٹینز ہے اس کے اندر اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں.
تو ہے جذب مسلمانی سر فلک اور افلاک. تو یہ جو جذب مسلمانی ہے نا، اس پوائنٹ کو حاصل کر لینا، سمجھ لینا اور پھر عمل میں ڈال لینا، یہ راز کھولتا ہے. پھر آگے علم اترتا ہے، آگے بڑی بڑی چیزیں ان ایسے لوگوں پہ نازل ہوتی ہیں، ان کو پتہ چلتی ہیں. اے رہرو فرزانہ بے جذب مسلمانی، نے راہ عمل پیدا نے شاخ یقین نمناک. تو یہ جب میں جذب مسلمانی کی بات کر رہا ہوں نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ رہرو فرزانہ بڑا پیارا ورڈ ہے، I like this word، کہ مطلب بھٹکے ہوئے چل تو تم بھی رہے ہو لیکن تھوڑا بھٹک جاتے ہو، سائڈ پہ ڈول جاتے ہو. تو یہ اس جذب مسلمانی کے بغیر ہے. کتابیں پڑھنے سے جذب نہیں آتا. جذب آپ کا کنیکشن ہوگا، اندر سے قائم ہوگا اللہ کی ذات سے. تو اس کے بغیر آپ عمل میں آ ہی نہیں سکتے. جب تک کہ وہ آپ کا ایک کنیکشن ہے اللہ کی ذات سے، وہ قائم نہیں نہ ہوگا، تو نہ آپ کا عمل صحیح ہونا ہے اور نہ آپ کا جو فیتھ ہے نا، ہمارے مسئلے فیتھ بیسڈ ہیں، تو وہ یقین جو ہے نا شاخ یقین امناک، یعنی کہ آپ فرم نہیں ہوتے، ڈولتے رہتے ہیں. کوئی چیز آ جائے نا تو آپ اس پہ ڈولتے ہیں کہ یار یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. صحیح جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گیا نا تو پھر وہ آپ کبھی غلط کا سوچیں گے ہی نہیں. واک دا اسٹریٹ پاتھ. رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بے باکی، ہر شوق نہیں گستاخ، ہر جذب نہیں بے باکی. یہ بھی بہت ہی بولڈ ہے اور یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے. تو آپ کو نا جس طرح مذہب ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا، وہ ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ باؤنڈریز ہیں، ان میں رہ کے بات کیا کرو. لیکن یہ کہ جب محبت ہو جاتی ہے نا، جب آپ نے اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے تو وہ بڑی گستاخی و بے باکی. جس طرح اقبال دیکھیں، مولویوں نے ان کو گستاخ کہا، اس طرح کی باتیں. تو لیکن یہ محبت کا لازمی جزو ہے. آپ اس کو دنیاوی محبت سے دیکھیں، جب آپ کسی میں یو آر ان لو ود سم ون، تو آپ بہت فرینک ہوتے ہو. تو اس فرینکنس کو اللہ کے ساتھ کیوں بندہ فرینک نہیں ہو سکتا. سو ہر شوق نہیں گستاخ. جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا، یہ نہیں کہ پھر لوگ تو کہیں گے کہ بھائی یہ بے راہ رو ہے، اسے بھٹک گیا اپنے رستے سے. کتنے لوگوں پہ لوگوں نے الزام لگائے. لیکن ہر شوق نہیں گستاخ اور ہر جذب نہیں بے باک. تو یہ بات ہے. تو آگے جو اقبال ہیں وہ ان کے اپنی کوئی اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں، وچ آئی کین ناٹ ریلی انڈرسٹینڈ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن وہ شعر یوں ہے کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یہ اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. سو اگین یہ اقبال کی بات ہے، جو ان کو پتا ہوگی وہ کیا کہہ رہے ہیں.